بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن کرنے والا ہے، بہت ہی جو نہایت رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے۔ آج میں سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں انٹرویو سیریز شروع کی ہے میں نے، اور یہ کنیکٹ پاکستان، پیس پاکستان، یہ سب چیزیں اور ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گیسٹ ہیں فصیحہ، جو کہ بہاولپور سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میڈیا اسٹڈی کر رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا ان سے کہ وہ اپنے بارے میں خود اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ میم پلیز تھینک یو انٹروڈیوس یور سیلف۔ جی تھینک یو فاروق، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ میرا ویلکم۔ نام فصیحہ منیر ہے، میں بہاولپور سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں اسلامی یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ورک کرتی ہوں ایز اے انٹرویور ریحان فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ ویلکم، ویل ڈن۔ اور اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں انٹرویو کے علاوہ؟ انٹرویو کے علاوہ بس موبائل فون یوز کرنا یا پھر ایڈیٹنگ کرنا، ایڈیٹنگ کا مجھے کافی شوق ہے، اور یا انٹرویوز کے لیے گیسٹ مطلب سرچ کرنا، یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اسی میں 10 دن ہی گزر جاتا اچھا، ہے۔ مین جی کے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ آپ کر لیتے ابھی کمپلیٹ نہیں کر لیتی، بٹ ابھی سیکھ رہی ہیں؟ ہوں۔ مین کے اسٹارٹ اپ لیا ہوا ہے۔ جی اسٹارٹ اپ۔ ویل ڈن۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے میڈیا اسٹڈی کیوں سلیکٹ کیا؟ کیا آپ کا پیشن ہے، انٹرسٹ ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور، یا کسی کے کہنے پہ آپ نے میڈیا اسٹڈی سلیکٹ کیا؟ نہیں، کسی کے کہنے پہ تو نہیں سلیکٹ کیا، نہ ہی اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا، بس بائی چانس ہو گیا۔ پہلے سیٹسفائی نہیں تھی اپنی فیلڈ سے، بٹ اب سیٹسفائی ہوں، اور میں اب سوشل میڈیا پہ بھی ورک کر رہی ہوں، سو ٹائم بائی ٹائم انسان سیٹل ہو ہی جاتا ہے، اور کہتے بالکل۔ ہیں نا کہ جو بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں میڈیا اسٹڈیز، مطلب فیملی میں بھی تھا کہ میڈیا میں نہیں الاؤ جانا، تو بٹ مطلب میرے پیرنٹس کافی سپورٹیو ہیں اس معاملے میں، تو انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا کہ نہیں یہ ورک نہیں کرو یا یہ فیلڈ جوائن نہ کرو، انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کہ کہا جو کرتے ہو کرو، جو کرنا ہے کرو، بٹ کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ تو میں میڈیا میں ہوں آج، اور ایز اے ہوسٹ یہ ریان فاؤنڈیشن کی طرف سے ورک بھی کر رہی ہوں، انٹرویوز بھی لیتی ہوں، اور انشاءاللہ میں میڈیا میں بھی جاؤں گی۔ اچھا، آپ کو ریحان فاؤنڈیشن کا کیسے پتا چلا؟ یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا، اور یہ کافی لمبی اسٹوری ہے، تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ جی جی۔ میرا تھا آج سے تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں ادھر ہمارے اولڈ کیمپس میں ٹریننگز تھیں جرنلسٹ کی، تو ہم لوگ وہاں اچھا۔ پر گئے، تو پروفیسر نے بلایا تھا ہمیں، ہمارے جو ہیں پروفیسر، انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ لوگ بھی آؤ، آپ لوگ سیکھو گے، جرنلسٹ ہیں، تو ہم لوگ گئے وہاں پہ ہی۔ ایک سر نے بتایا تھا اس کا کہ ریحان فاؤنڈیشن کا انہوں نے نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا کہ انٹرویوز لیتے ہیں اور اس سے نا ارن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے، فیئر ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ ورک کر سکتے ہو۔ تو مجھے یہ چیز تھوڑی اٹریکٹ کی، اور ویل پھر ڈن۔ میں نے پھر میں نے انہوں نے نمبر دیا، اور واٹس ایپ سوری ایف پی پہ نا اپنی آئی ڈی بھی بتائی، تو پھر میں نے آ کے انہوں نے میسج کیا کہ میں نے انٹرویو دینا ہے، مطلب دینا ہے، پہلے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے انٹرویوز لینے ہیں۔ انہوں نے میم کا نمبر دیا مجھے کہ ان سے کنٹیکٹ کریں، پھر پہلا انٹرویو میں نے میم سدرا کو دیا، اس کے بعد پھر 2-3 دن بعد سنتوش کو دیا میں نے انٹرویو،
پھر میں نے سر سے کہا کہ میں نے بھی انٹرویوز لینے ہیں، تو انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. پھر میں نے کہا میں نے لینے ہیں، تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں منتھ ایسے ہی میں نے کہا، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر میں نے ہی چھوڑ دیا. تو پھر کچھ ٹائم بعد 1.5 ماہ بعد تو پھر میسج آیا انٹرویو کا. تو پھر میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں دینا انٹرویو، کیونکہ جب میں نے کرنا تو کسی نے مجھے رسپانس نہیں دیا. مجھے کافی غصہ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا کہ اچھا نا، ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ دینا چاہتی ہیں، مطلب آپ انٹرویو لینا چاہتی ہیں. میں نے بولا جی میں لینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، مجھے اپنی فیلڈ پہ ورک کرنا ہے اور ہمیں اتنی اپرچونیٹی تو ملنی چاہیے نا. انہوں نے کہا بالکل. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح سے لنک سینڈ کیا، میں نے گروپ سینڈ کیا. تو پھر یہ تھا کہ سر ریحان کے میوچل فرینڈس کو ایڈ کرنا. تو میوچل فرینڈس میرے 200 جو تھے وہ 3 to 4 days میں ہوئے تھے. اور پھر سب سے پہلے گروپ میں نے انٹرویوز کیے، 20 انٹرویوز تھے، میں نے 30 انٹرویوز کیے تھے پہلے والے. تو پھر مجھے اور گروپ میں ایڈ کیا، اس گروپ سے لیو کر کے پھر اور گروپ میں ایڈ کیا. اب میں جو انٹرویور ورک کر رہے ہیں اب میں ان کے ساتھ ورک کر رہی ہوں اور ایک ممبر بن گئی ہوں اس انٹرویور کی، اس انٹرویو سیریز کی. جی ویل ڈن. اچھا آپ جو یہاں تک اپنی اچیومنٹ حاصل کی ہیں اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گی، کچھ سننے والوں کو، کہ آپ کی لائف سٹوری کیا ہے، کب مین جی کے بالکل. کیسے یہاں تک پہنچی؟ جی میں یہی کہنا جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب جو بھی ہوتا ہے کہ اب میں نے جب اسٹارٹ کیا مجھے کافی پرابلم فیس کرنے کو ملی. سو میں نے اوائڈ کیا. بس میں کسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی بولتے ہیں، اب کسی کے بولنے سے ہم خود کو یا ورک کرنا چھوڑ تو نہیں سکتے نا. تو میں بالکل نے بھی ایسے یہی ہے. کیا. مطلب بہت سے لوگ کرٹیسائز لوگوں کا کرتے ہیں. کام ہی باتیں کرنا ہے، لوگوں کی کام ہی جی باتیں بالکل. کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا ایک پیشن رکھتے ہیں جو آپ ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں. مجھے بھی آج سے پہلے دیکھ لیں کہ تقریباً کسی سال تک یا 6 مہینے پہلے تک مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہاں جانے کیسے حاصل کچھ اچیومنٹ ہوتی ہیں. تو انسان جو ہے نا کچھ سم ٹائم گائیڈنس جو ہے وہ مسنگ ہو جاتی ہیں. جو گائیڈنس نہیں ملتی تو انسان پھر بائی چانس اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے اس طریقے سے. گارڈن مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرا نا میرٹ نہیں بنا تھا ایگریکلچر میں. تو میرا مائنڈ سیٹ اچھا. ایگریکلچر کا تھا. بٹ اس کے بعد جب میرا میڈیا میں ہوا تو میں سیٹسفائی ہو گئی کہ ہاں بس صحیح ہے. ویسے بھی میرا مطلب کریز تھا میڈیا میں جانے کا، جب میں مطلب اچھا. بچپن سے ہی تھا کہ ایکٹنگ میں جاؤں، اس فیلڈ میں جاؤں. تو اچھا. مجھے پتا نہیں تھا، بٹ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جاؤں گی. بس ایک شوق تھا. بس اللہ پاک نے سن لی اور بائی چانس میڈیا میں بھی آ گئی اور اب میں انٹرویوز بھی کرتی ہوں. مطلب سوشل میڈیا پہ بھی ہوں. انشاءاللہ میں میڈیا فیلڈ پہ جوائن کروں گی. صحیح ہے. جی اچھا تو آپ میٹرک انٹر کہاں سے کی اور کیا بیسک پروگرس تھی مین کے؟ آپ کیسے تھیں؟ کلیور تھی، ڈل تھی، تو ناٹی تھی، کیا کیسے مین کے میڈل میٹرک انٹر وغیرہ؟ میں جو اسکول بیسیکلی ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں ڈیرہ نواز سے. تو اچھا. وہیں میں نے میٹرک کی. اس کی میٹرک کے بعد ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے بہاولپور میں. میٹرک میں نے ایف جی اسکول سے کی. ایف جی اسکول، ایف جی عباس پبلک اسکول جو تھا. تو اس کے جی بعد جی. پھر میں نے ایف ایس سی کی. اور ہاں میں اسکول میں بہت ہی نوٹی اسٹوڈینٹ تھی. اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہاں بس پڑھ لیا، لاسٹ میں ایگزامس کے لاسٹ میں پڑھنا کہ بھائی پہلے محنت کر کے کیا کرنا ہے. تو یہ تھا، میں اسٹرگل اتنی نہیں کرتی تھی. بٹ ہاں بس یہ تھا کہ ہاں میں نے یہ نہیں تھا کہ میں کبھی فیل ہوئی یا کبھی کچھ ایسا نہیں تھا. بس ایک نیچر تھی، فرینڈس تھی، کزنس تھی ہماری، ہم کزنس گروپ تھی. تو اس میں یہی تھا بس. پھر ہلا گلا کرنا فرینڈس کے ساتھ، ٹیچرس کو تنگ کرنا. تو اس طرح سے نارمل اسٹوڈینٹ تھی. بہت مطلب زیادہ اچھی اسٹوڈینٹ بھی نہیں تھی اور بہت ڈل اسٹوڈینٹ بھی نہیں تھی. میں نارمل اسٹوڈینٹ تھی. سو جب میں کالج میں نے ایڈمیشن لیا تو میں اکیلی تھی. سو جو فرینڈس تھی نہیں تھی بالکل بھی، ان نون لوگ. تو مجھے سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، کیونکہ میرا تھا کہ میں نا ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی جہاں پہ لوگ، جہاں پہ میری کسی سے بنتی نہ ہو یا مجھے کسی کا پتہ نہ ہو.
تو مجھے ایک ہوں سال تو لگا وہاں ایڈجسٹ ہونے میں. کالج بھی اچھا رہا بٹ ہوں اتنی میں جو کانفیڈنٹ میں اسکول میں لیول میں تھی اتنی نہیں تھی کیونکہ میری فرینڈس میرے ساتھ نہیں تھی. ایک ان نون پلیس. تو یہ ایف جی کالج سے ہی کی دن اس کے بعد میں نے ادھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. تو اب یہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور کیونکہ ڈفرینٹ پروونسز سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی کلاس فیلوز ڈفرینٹ ریلیجن مطلب ریلیجن بھی ہوتا ہے ان ہوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہر انسان کی الگ مینٹالٹی ہوتی ہے اس لیول پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس سے کس طرح بہیو کرنا ہے کس سے کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور ہوں وہی چیزیں ہمیں پوری لائف ٹائم ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا اگر سپوز ہم لوگ یونیورسٹی کالج میں ہیں اسکول میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ اسٹڈی کیا تک بس پڑھ لیا رات کو رٹے مار لیے صبح جا کے میم کو سنایا پھر کالج پھر واپس آیا کھانا کھا کے پھر یہیں کچھ. اور جو یونیورسٹی لائف کی ہوتی ہے روٹین یہ کافی چینج ہوتی ہے. یہاں پہ آپ سیکھتے ہیں اور یہیں پہ ہی آ کے آپ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ اسکول لیول کالج لیول ایک الگ چیز ہے یونیورسٹی لیول ایک الگ چیز ہے. یہاں تو ہمیں رٹے نہیں مارنے پڑتے یہاں پہ اتنا پڑھنا نہیں پڑتا جتنا ہم لوگ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں. بس یہی ہے میں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہو آپ اسٹرگل کریں جو آپ کا گول ہے اسے اچیو کریں کسی کی باتوں میں نہ آئے. لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں ان کا کام ہے کریٹیسائز کرنا. جی جی میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ کالج اور اسکول لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے یونیورسٹی لائف ہوں ہوں کافی کچھ سکھاتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ سے لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ ان سے سیکھتے ہیں اور یہی لیول ہوتا ہے آپ کا ہوں سیکھنے کا. اور اسی میں بالکل آپ کو اچھے برے انسان کی سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا. تو اگر ہم ویسے بھی اگر کہتے ہیں کہ آپ کو اگر سیکھنا ہے نا تو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو آپ کو پتہ چلے گا تب. بالکل ایسے ہے بالکل ایسے ہے پرفیکٹ. لیکن جی ایک بات میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہماری یونیورسٹیز کیا ہمیں وہ پریکٹیکل ورک پرووائڈ کر رہی ہیں جو ایک نیڈ ہے ہمارے اسٹوڈینٹس کی ان فیوچر جو ہم جس سے ہم ارننگ کر سکیں یا ان فیوچر اپنا فیوچر کو سیکیور کر سکیں اس چیز کا میں آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ چیز ہماری یونیورسٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں پرووائڈ نہیں کرتی. بس جو بھی اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہوں ہمیں 7th 8th میں جا کے ڈاکومنٹری کا بتاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں سکھاتے اور کیونکہ سکھانا چاہیے ہمیں کیونکہ ہمارا زیادہ پریکٹیکل ورک ہے ایز کمپیئر دوسری فیلڈ سے. ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا جو کرتے ہیں وہ سیلف ورک ہوتا ہے بس جو ہوں جس نے کیا اس نے کیا ورنہ کچھ بھی نہیں سکھاتے. تو سکھانا چاہیے میں یہی کہوں گی کہ سکھانا چاہیے تاکہ جو اسکلس ہوتی ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی لائف میں جو آپ کے ساتھ لائف ٹائم میں تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور جابس میں بالکل یہ ایسے بہت ہیلپ فل رہتی ہیں. جی ہوں اچھا آپ کی زندگی کا جو ہے سب سے بڑا گول کیا ہے کے جو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں جس سے جی آپ کو میرا جو گول ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک اچھے انسان بنوں جو ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اور دوسرا یہ کہ میں میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں خود کو گروم کروں کانفیڈینٹ ہوں اور جتنا وہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پوری اتروں. جی جی
جی فصیح آپ بولیں. میں نے بتایا کہ جو میرا لائف کا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں میڈیا فیلڈ میں آؤں, ایک جرنلسٹ بنوں اور اچھا ایک اچھی جرنلسٹ بنوں, اور اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں فیلڈ میں آنے کے لیے اور جو اسکلس ہیں میں وہ اچیو کرنا چاہتی ہوں, تاکہ وہ اسکلس مجھ میں ہوں اور میں ایزیلی اس فیلڈ میں جا سکوں. جی. اچھا, تو آپ کی لائف کا گول کیا ہے؟ مطلب یہی ہے گول, میڈیا میں جی جانا اور میڈیا جی کے جرنلسٹ بننا؟ جی. اچھا, تو اس کے بعد آپ ایسی دو نصیحتیں کوئی مما کی اور پاپا کی جس پہ آپ نے عمل کیا ہو یا جس پہ آپ عمل کر رہی ہوں ان فیوچرز کے لیے. پیرنٹس ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو باقاعدگی سے, تو یہ تو ویل مطلب ڈن, سبھی کرتے ہیں. یہ تو بہت اچھی تو بات ہے نا نماز والی جی تو, کیونکہ ہمارے جی مسلمان ہونے کی جی, تو یہی ہوتا ہے کہ بزی شیڈیول ہوتا ہے, تو جو بھی ہو نماز پڑھا کرو, قرآن پاک پڑھا کرو, یہی ہمیشہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرو اپنے فیوچر میں اپنے اچھے کے لیے کرو, بس یہی ہمیشہ کہتے ہیں. ہم اپنے گیسٹ سے بھی معذرت چاہتے ہیں, آج انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے اور لائٹ کی وجہ سے یہاں پہ شاید پاکستان ہے, پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی پاسبل ہے. یہاں پہ کوئی چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی خالص, ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ چیز خالص ہو, یہ چیز ہو, ایسے ہو, ریاست مدینہ ہو, لیکن اگر ہم خود اس چیز میں ہونیسٹ لائلٹی اپنے آپ میں لائیں تو یہ واقعی حقیقت میں ایک ریاست مدینہ بن سکتی ہے. تو چلیں ہم بیک چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس. ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کیا ایڈوائسز کیے ہیں جن پر آپ عمل کریں. ایک تو وہ بتا رہے تھے کہ نماز, تو نماز تو ایک دیکھا جائے تو ہم بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض ہے, تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں عبادات جتنی ہو سکیں وہ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد اللہ اور حضور کے فرمان کے مطابق اپنی لائف کو ڈالنا چاہیے. تو چلے چلتے ہیں واپس ہم اپنے گیسٹ کے پاس, فصیح منیر کے پاس. جی آپ بتائیں, آپ نصیحتیں بتا رہی تھیں جن پر آپ عمل کر رہی ہیں یا کریں گی ان فیوچر میں. اور جی, اور دوسری یہ تھی کہ جو بھی کرو لائف میں پازیٹیو وے سے کرو, جو بھی کرنا ہے کرو, بٹ کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا, یہ ایڈوائس ہے بس. ویل ڈن. اچھا, اس کے علاوہ آپ مین کے ان فیوچر آپ اپنی آڈینس کو آپ مین کے کیا کچھ بن کے آپ آڈینس کے لیے کیا نصیحت ہے کہ وہ کیا کریں, اور آپ کیا ان کی خدمات کر سکتی ہیں؟ میں پہلے کبھی آڈینس کو یہی کہوں گی کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسے صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کیا جائے, نہ کہ ویسٹ کیا جائے اس کو. تو اسکل سے سیکھیں جتنا ہو سکے. یوٹیوب پر ہیں بہت سی اسکلز, آپ سیکھ سکتے ہیں یہ, اور اس سے آپ گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں. تو جتنا ہو سکے سیکھیں, میں یہی کہوں گی. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہا تھا؟ مین کے آپ جو عوام کی کیا آپ خدمت کریں گے ان فیوچر, کچھ بن کے جرنلسٹ بن ہلو. کے. جی جی, میں نے کہا آپ جرنلسٹ بن کے عوام کی کیا خدمات سر انجام دیں گی؟ فی الحال تو میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی, کیونکہ جب میں بن جاؤں گی پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ابھی یہ اسٹرگل ٹائم ہے, تو ابھی کچھ بھی نہیں ایسا سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے, مطلب آڈینس کے لیے یا کسی کے لیے. اور ہاں, بس یہ سوچا ہے کہ وومینس کے لیے آواز اٹھانی ہے, ان کے رائٹس کے لیے.
کہ مطلب جو بھی ہوتا ہے انہیں حق دیا جائے، نہ کہ دنیا کے سامنے بے عزت کیا جائے. بس. اچھا، کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی ارننگ کے لیے مین کے کچھ ایسے ہیں کہ بلیک میل کرتے ہیں یا پھر اپنے پیسوں کی خاطر ان کے پاس بہت پاور ہے کچھ کرنے کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، لیکن وہ کچھ کرتے نہیں. تو اس کے بیہائنڈ کیا ریزن ہے؟ اگین سوال ریپیٹ کریں. میں نے کہا کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ملک کو، عوام کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن وہ پیسے کے آگے بک جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پھر نہیں، میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی کے بارے میں نہیں جانتی. تو میں بس یہی کہوں گی کہ ہر انسان کا ظرف ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہو تو آپ کے ساتھ وہ ہوتی ہے. اور ایگزیکٹ. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ جو جس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ بہت بری چیز ہے. مطلب انسان کیا اندھا ہی ہوتا ہے، میں یہ ایسے ہی کہوں ہے. گی. اور میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا کرتا ہے. ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن اپنا دل ہوتا ہے، کرے نہ کرے. جی. لیکن پھر بھی انسان کو رشتوں میں، ناتوں میں اپنے ملک و قوم کی خاطر جو ہے ایک ایماندار ہونا چاہیے، اور اپنے خود سے، اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک مخلص پن رکھنا چاہیے. میں سیریسلی اگر یہ کہوں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے. اور آج کا جو دور ہے ہوں انسان، ہم خود کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، جو سب سے مین بات ہے. اور دوسروں کا میں کیا کہوں، میں اپنا کہہ سکتی ہوں. کیونکہ سیریسلی انسان ہوں خود کے ساتھ جب مخلص نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا. ہم رشتے نبھانے کی بات کرتے ہیں، پہلے انسان خود کے ساتھ سنسیئر ہو جائے تو دوسروں کے ساتھ آٹومیٹک سنسیئر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، آج کا سیشن یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آج کی ہماری گیسٹ تھیں فصیحہ مرید بہاولپور سے، جو کہ میڈیا اسٹڈی کی ایک طالبہ علم تھی. وہ اپنے بارے میں اور اپنے گولز کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں بتا رہی تھیں. تو اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.